على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کی نعمت ایمان کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں ضرور ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلافات میں مبتلا ہوئے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانی آ چکی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑا عذاب ہوگا۔ یہ مشہور آیتیں ہیں۔ امت کے کرنے کا کام انفرادی اور اجتماعی کیا ہونا چاہیے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں نصیحت کے کئی پہلو ہیں۔ میں اپنے علم کی حد تک جتنی مجھے معلومات ہیں کچھ وضاحت کے ذریعے اپنی اور آپ کی تصدیق کی کوشش کروں گا۔ پہلے فرمایا گیا ہے اہل ایمان کو، یعنی ہم کو خطاب کر کے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بارے میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حیدرآباد میں ایک جلسے میں کہ تقوی کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، مفہوم بیان کیا جا سکتا، اور قریب ترین مفہوم ان کے لحاظ سے عربی داں تھے، ان کے لحاظ سے انہوں نے کہا لحاظ کر کے زندگی گزارنا، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، لیکن مرادی ترجمہ ہے، معنوی ترجمہ نہیں ہے۔ تقوی کے معنی تو لفظی معنی تو بچنا ہے۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو یہ بچنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فرما برداری کر کے اس کو راضی کر کے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ لہذا اللہ کا لحاظ کریں۔ ایک مثال دی تھی انہوں نے اس کے لیے کہ ادھر شمالی ہندوستان میں جب شادی وغیرہ ہوتی تو باراتیں آتی ہیں، تو دلہے کی باراتیوں کے ایک ایک آدمی کا لحاظ کیا جاتا ہے، کوئی ناراض نہ ہونے پائے، کوئی ایسا کام دلہن والوں کی طرف سے نہ ہونے پائے کہ کوئی دلہے والے ناراض ہو جائے۔ کھانے میں، رہنے میں، ٹھہرانے میں، پلانے میں، سلانے میں،
ہر چیز میں ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کا اس سے بڑھ کے لحاظ رکھ کر زندگی گزارنا، یہ مطالبہ کیا ہے؟ ڈاکٹر مولانا اسرار احمد صاحب نے اس آیت کی ضمن میں کہا ہے ہر مسلمان کو چاہے وہ کسی نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہو، باطل نظام میں یا حق کے نظام میں، انفرادی پروگرام دیا گیا ہے. وہ انفرادی پروگرام یہ ہے کہ زندگی بھر اللہ کے تقوی پر چلنا، یہ انفرادی پروگرام ہے. اب یہ اللہ کے تقوی پہ چلنا، تو تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ تو قرآن کی دعوت تقوی ہے، پیغمبروں کی دعوت تقوی ہے. فاتقوا اللہ مستطعتم، ہر پیغمبر نے کہا اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. اور جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی، دوسروں کے لیے نہیں بنائی گئی. ان المتقین فی جنات وعیون، متقی کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. قرآن کی دعوت تقوی ہے، پیغمبروں کی دعوت تقوی ہے، اور جنت متقی کے لیے بنائی گئی ہے، اور متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کا بھی وعدہ کیا. اب یہ تقوی شریعت کی پابندی کا نام ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے، اس کا لحاظ کر کے زندگی گزارنے کا نام ہے. تو کتنا اللہ سے ڈرا جائے، کتنا لحاظ رکھا جائے. تو فرمایا یہاں پر حق تقاتی، جتنا کہ حق ہے اللہ تعالیٰ، ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے. اللہ بہت عظیم ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے بوجھ کو ہلکا کیا. تو دوسری جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے آخری لمٹ تک تم اپنے حیثیت سے تم جتنا کر سکتے ہو اللہ سے ڈرنے کا کام، اس کی نافرمانی سے بچنے کا کام، اس کا لحاظ رکھنے کا کام، اپنے امکان بھر کوشش تم کر ڈالو. یہ ہمارے لیے اللہ نے تھوڑی سی گنجائش دے دی، ورنہ ہم بہت پریشان ہو جاتے. اللہ کے حق کو ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں. فرمایا کہ اب اللہ کے تقوی کے کئی تقاضے ہیں. ایک تقاضا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. وہ اللہ کے تقوی کا تقاضا لباس وضاحت نہیں ہے فقط، یہ بھی اسلام کی پہچان ہے، ہماری تہذیب کی علامت ہے. تو مشرکوں سے مشابہت کے مقابلے میں اسلامی لباس ہم پہنیں گے، مگر تقوی لباس میں نہیں. اللہ کے رسول نے تقوی کا پتہ بتایا تو فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یا دل میں ہوتا. 3 مرتبہ انگلی رکھی آپ نے پاس. دل میں جب اللہ کا ڈر ہوگا، نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہوگا، اللہ کا لحاظ کرنے کا شعور ہوگا، تو آدمی کے اعضاء جوارے سے، ہاتھ پاؤں سے، اس کے بدن سے اللہ کے فرما برداری کے کام انجام پائے. تو اس تقوی کا تقاضا یہاں پر ایک بیان کیا گیا ہے. بہت سے تقاضے ہیں. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام پر موت آنا، ایمان پر موت آنا. اب یہ کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی. اس سے معلوم ہوا کہ موت کب آئے گی نہیں معلوم ہے، تو سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30-29 دن اور دن بھر کے 24 گھنٹے اللہ کے تقوی پہ چلنا چاہیے. یہ تقوی کوئی جمعے کی چیز نہیں ہے، شب قدر کی چیز نہیں ہے، رمضان کی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس لوگوں کے اندر ایک اسلامی ماحول بن جاتا ہے جب خاص ایسے موقع آ جاتے ہیں. جمعہ آ گیا، نہا دھو کے پاک ہو کے ٹوپی پہن کے اللہ اللہ کرنے، ذکر کرنے، قرآن پڑھنے، جا کے مسجد میں چلے آنے، نماز پڑھنے تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح رمضان آیا تو سب سوچ کر کے روزے کی طرف لگ جاتے ہیں. یہ موقع کی چیز نہیں ہے، عمر بھر کا تقوی ہونا ہے تاکہ ایمان پر، اسلام پر موت آئے. اب موت کس کی کب آئے گی نہیں معلوم، اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھ کے موت ایمان کی اور اسلام کی حالت میں اس کی تیاری کرنا چاہیے. یہ سمجھنے کے لیے مولانا مائل خار آبادی صاحب نے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا، میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ رامپور میں ایک آدمی تھا، ترکاری بیچتا تھا اور غریب آدمی تھا. روپیہ سیر، 2 روپیہ سیر، 2 قسم کی چیزیں رہتی تھی، یہی بیچتا تھا، یہی پکارتا تھا. بہت دن تک روپیہ سیر، 2 روپیہ سیر مشہور آدمی تھا. کچھ دن ایسے گزرے کہ لوگوں کے کانوں میں اس کی آواز نہیں پڑنے لگی. اس کا ٹھیلا بنڈی گلی میں نظر نہیں آنے لگی. مسجد والوں کو تشویش، مسجد کی کمیٹی کے لوگ بولے کیا بات ہے، بڑے میاں نہیں آ رہے ہیں، چلو گھر میں جا کے دیکھیں گے. گھر پہنچے تو سخت بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ سکرات لگی ہوئی ہے. سب لوگ سمجھ گئے اس کا آخری وقت ہے. تو لوگوں نے کہا قاسم صاحب کلمہ پڑھو، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی آواز نہیں نکلی، نہیں پڑھ سکا. تو کسی نے کہا پڑھو، تم بولیں گے، وہ نہیں پڑھے گا تو کفر پہ موت ہوگی، بولو مت، تم سب زور سے پڑھنا شروع کر دو. اب سب لوگ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ بالکل آخری وقت تھا. تو اس شخص کی حرکت ہوئی، ہونٹ ہلے
اور اس کی منہ سے نکلا روپیہ شیر 2 روپیہ شیر، اس کے بعد آنکھ بند ہو گئی، اس کی موت روپیہ شیر 2 روپیہ شیر پڑ گیا۔ آدمی جیسی زندگی گزارتا ویسی موت آتی ہے، جیسی موت آتی ہے ویسا اٹھتا ہے قیامت کے دن۔ اس لیے ہماری موت کون نہیں چاہتا کہ ایمان پر آئے، تو ایمان اور اسلام پر موت آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقویٰ کی زندگی گزاریں۔ ہم کو تقویٰ پہ چلنے سے حکومت کی پابندی نہیں ہے۔ بعض ملکوں میں ہماری بہنیں برقع نہیں پڑھ سکتے، پابندی لگ گئی۔ بعض علاقوں میں مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتے، پابندی لگ گئی۔ مگر تقویٰ کی زندگی گزارنے پر ابھی پابندی نہیں ہے۔ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اور تقویٰ کی زندگی گھر میں ہوتی ہے۔ ہم نے کئی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، گھر کی زندگی تقویٰ کی نہیں ہے، باہر تقریریں تقویٰ کی ہے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا۔ لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں، لوگ خوش ہو کر تقریر سے پھول پہنا سکتے ہیں، مگر تقویٰ کی زندگی تو گھر میں ہونا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اصل جو قلعہ ہم کو دیا گیا ہے، جسے ہم کو حفاظت کرنا ہے، وہ گھر کا قلعہ ہے۔ گھر کا قلعہ مضبوط نہیں ہوگا تو باہر خلافت کے خلاف کب تعمیر ہوگا؟ تو تقویٰ والی زندگی ہمارے گھر میں ہونا ہے، ہمارے جسم پر اللہ کی شریعت نافذ رہنا ہے، تبھی تقویٰ کی زندگی ہوتی ہے۔ عمر بھر رہنا ہے، مستقل رہنا ہے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب اجتماعی پروگرام دیا جا رہا بقول اسرار احمد صاحب کے، مولانا مرحوم کے، اللہ مغفرت کرے ان کی، کہ ایک ایک فرد کو تقویٰ والی زندگی گزارنا، یہ انفرادی پروگرام ہے۔ اب اجتماعی پروگرام یہ ہے کہ سب مل کر مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، اور رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن کے بارے میں حدیث میں ہے کتاب اللہ وہ حبل اللہ المتین، اللہ کی کتاب وہ ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو دوسرا سرا بندوں کی طرف چھوڑ دیا، اسے قرآن مجید کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، پابندی سے تلاوت کی جائے۔ ہم میں سے کتنے ساتھی تجوید سے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کا اعتصام بالکتاب کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو پڑھنے نہیں آئے؟ اللہ کے کلام کو اس زبان میں ہم اگر پڑھ نہیں سکیں صحیح تو اس کو کیسے ہم تھام سکتے ہیں؟ تو اس کو پابندی سے پڑھنا، اس کو سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دعوت دینا اس کی طرف، اس کو قائم کرنا، یہ اللہ کی کتاب کو تھامنے کا تقاضا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے یہ ایک ہی پروگرام ایسا ہے جس پر اگر مسلمان کام کریں تمام اختلافات آپس کے مٹ جا سکتے ہیں۔ قرآن میں جو بات ہے اس کو ہم قبول کر لیں۔ یہ مسلکوں کا اختلاف، جماعتوں کا انتشار، یہ مسلمانوں کے مختلف قسم کی لیڈروں کی گولیاں، کس وقت کیا کام کرنا ہے قرآن بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سب مل کر مضبوط تھام لو۔ آج ہمارے پاس مضبوط جزدان میں لپیٹ کے کپڑے میں اوپر رکھا گیا ہے مضبوطی کے ساتھ اچھی جگہ پر، یہ اس کو تھامنا نہیں، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے اے پروردگار میری قوم نے قرآن کو نشان تہذیب بنا دیا تھا، اس سے بچنا ہے۔ تو سب مل کر قرآن مجید کو مضبوط تھام لو۔ ولا تفرقوا، اب نہیں کرنے کا ایک کام دیا گیا ہے، تفرقے میں مت پڑو۔ فرقہ بندی کیا ہے؟ آگے کی آیتوں میں آیا ہے فرقہ بندی کفر ہے۔ قیامت کے دن فرشتے بولیں گے، دوزخ میں جانے والے مسلمانوں کو خطاب کر کے بولیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب کا مزہ تمہارے کفر کی بعد آتی ہے۔ بھائی کلمہ پڑھنے والا کفر کا مرتکب کیسے ہوا؟ اس نے گنیش کی پوجا نہیں کی تھی، اس نے کہیں جا کے درگاہوں کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، مگر وہ فرقہ بندی میں مبتلا ہوا تھا، تو وہ کفر کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ فرقہ بندی سے بچنا یہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے، مگر اب مسلمانوں میں فرقہ بندی کی کھیتی ہوتی لہرا ہے۔ ایک کہیں پڑھا تھا میں نے چند دنوں پہلے، طیب اردوغان کے جو استاد تھے نجم الدین اربکان، انہوں نے ایک 3 باتیں کہی تھی اپنے کسی مضمون میں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے نوبل پرائز کی طرح کے پرائز مقرر کریں انعام، اور یہ 3 سوالوں کا جواب دے کے اس کی رہنمائی کرنے والے کو پرائز دے۔ اس میں پہلا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں علم کی سب سے پہلی آیت میں علم کی، قلم کی، تعلیم کا ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اور اللہ کے رسول نے علم کو حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔
اسلام میں علم کی تقسیم نہیں ہے، نفع بخش علم، نقصان والے بھی یہی تقسیم ہے، مگر ساری دنیا میں سب سے جاہل لوگ، علم سے دور مسلمان ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرے کہ اس کتاب میں پہلی وحی کے اندر پاکی صفائی کی تاکید کی گئی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ساری دنیا میں گندی بستیاں مسلمانوں کی ہیں، گندے جسم مسلمانوں کے ہیں، گندا ماحول مسلمانوں، ایسا کیوں؟ جبکہ اس امت کو سب سے بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ تیسری ہے کہ اس کتاب کی اہم تعلیم یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوط پکڑو، تفرقے میں مت پڑو۔ اور آج مسلمان ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک کلمہ، ایک قبلہ، مگر مسلمان متفرق ہے، ایسا کیوں؟ یہ تینوں اختلافات کا جواب، اس کے اسباب، اس کا علاج جو تجویز کرے اسے ویسا پرائز دیا جائے۔ یہ لکھ کر اصل میں انہوں نے متوجہ کیا ہے کہ تین مہم اہم قسم کے کاموں کو جس کی تاکید قرآن میں کی گئی تھی ہم نے بھلا ڈالا، پسے کوئی ڈال دیا، تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی دنیا میں، کیسے اللہ کی مدد دے؟ تو فرمایا کہ اختلاف میں مت پڑنا، تفرقہ نہ مت پڑنا۔ تفرقہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہوتا ہے، شخصیتوں کی بنیاد پر تفرقہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ ان کو پکڑ لیے، امام شافعی کو پکڑ لیے، شخصیتوں کو جب پکڑ لیتے ہیں ان کا مقام مرتبہ پھر نبیوں کے قریب، پھر اس کے بعد بڑھ جاتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جتنے تفریق امت میں رونما ہوئے ہیں شخصیتوں کی بنیاد پر، شخصیتوں کا دور ختم ہو گیا، اب جماعتوں کا دور ہے، جماعتوں کی بنیاد پر تفرقہ ہوتا ہے۔ ہماری جماعت نے کہا ہے ہم کو یہی کرنا ہے، ہماری جماعت سے صحیح تفرقہ ہوتا ہے۔ تو تفرقہ کتاب سنت کے مقابلے میں دوسری ہستیوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی تنظیموں کو زیادہ وزن دیا جائے اگر، تو اس سے رونما ہوتا ہے، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی، وہ حرام ہے۔ اور تفرقہ اس سے پہلے کتاب حامل کتاب لوگوں نے تفرقے میں وہ مبتلا ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے ہم کو پیشن گوئی کی ہے کہ ویسے راستے پہ تم بھی چلیں گے، میں تم کو اس سے منع کروں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی نعمت ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دوزخ سے بچ گئے۔ اس ایمان کی خیال کرو، مسلمان ہیں، مسلمان میں ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہیں، اس کا خیال کرو۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ یہ کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہا ہدایت کے، تو قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، مگر ہم نے اسے برکت کی کتاب بنایا ہے، اس کا ذرا ہم کو وہ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اجتماعی کام کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے کہ پوری امت اگر کام نہ کرے تو ایک گروہ کو ایک کام تو ضرور کرنا چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں ضرور ایک گروہ ہونا چاہیے، تمہیں ضرور ایک جماعت ہونا چاہیے۔ ترجمہ کیا جاتا ہے، جماعت خود عربی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے، یہ امت کا لفظ ہے، اور امت کے معنی ایک گروہ کے ہیں، تو تمہیں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنے میں ایک جماعت ایسی ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، جماعت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہر لوگ کچھ اچھا کام کرنے کے لیے ایک جماعت بنا لیتے ہیں، اچھے کام کے لیے کوئی گروپ بن جائے، جماعت بن جائے، حرج نہیں ہے، لیکن جماعت ایک ہونا ہے مسلمانوں کی، کئی جماعتیں نہیں ہونا ہے۔ کام بانٹے جا سکتے ہیں، کام تقسیم ہو سکتے ہیں، تو مسلمانوں کی اصلاح کرے، کوئی غیر مسلمان تبلیغ کا کام کرے، کوئی مسلمانوں کے مالی امور کو درست کرے، کوئی تعلیم کو درست کرے، کوئی قبرستانوں کی حفاظت کرے، کوئی مسجدوں کو تعمیر کرے۔ کئی گروپ ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے اسلام کے کام کرنے کے لیے، جماعت تو ایک ہونا چاہیے مسلمانوں کی، لیکن تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس ترجمے کی وجہ سے کئی جماعتیں بن رہی ہیں، جماعتیں جتنی بن رہی امت اتنی کمزور ہو رہی ہے۔ فرمایا تمہیں ضرور ایک گروہ ہونا چاہیے کم سے کم، جو کیا کام کرے، خیر کی دعوت دے۔ پہلا کام اس امت کی ڈیوٹی غیروں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ بلانا ایسا ویسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، قرآن میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، سب سے افضل کام قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ بڑے سرخ اونٹوں کے مقابلے میں یہ کام کہ اس کے ذریعے سے کسی کو ایمان کی دولت مل جائے تو بہت بڑی خدمت چیز ہے۔ الغرض اس کی تاکید نبیوں کا مشن کو دعوت، تو خیر کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا ہے۔ یہ کام کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے سلیقہ چاہیے، اس کے لیے ٹریننگ چاہیے۔ یہ دیے بغیر یہ کام کرو بولنا، اس کے لیے پروگرام بنانا، پالیسی بنانا، کتاب دے دینا ہاتھ میں یہ پڑھ کے کام کرو، نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ساتھ ہی وہ کام کرنے والے لے کے اپنے ساتھیوں کو نکل کے میدان میں جانا، ملاقاتیں کرنا، گفتگو کرنا، سوالوں کے جواب دینا، پھر ان کو ایک ہے دین کا تعارف کرانا، ایک ہے دین کی تبلیغ کرنا، ایک ہے دین کی دعوت ہے۔ تعارف کرانے کا کام اس وقت بڑی جماعت اسلامی بہت بڑا انداز سے کام کر رہی ہے،
किताबें छप रही, हर इश्यू पर जवाब दे रहे। तबलीग करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग कि पहुंचा दे रहे अल्लाह का कलाम क्या है, कुरान बांट दे रहे हैं, हदीस बांट दे रहे हैं। मगर दावत देने का काम बुलाना हो, शादी का रुपा छापते हैं, सबको बता देते हैं बच्चे की शादी है फलां तारीख को आना है। मगर उनमें से चंद लोगों को बुलाना आपके पेश नजर अहम होता है, तो उनको फोन करके बोलो, क्यों भाई रुपा मिल गया, आप आ रहे, सवारी है नहीं, गाड़ी भेजो। फिर शादी से एक दिन पहले फिर याद दिला रहे, पीछा कर रहे हुए आप उनको बुलाने के लिए। दीन को कबूल करने के लिए लोगों को पीछा करके बुलाना, ये काम अहम है। तो फरमाया कुछ एक ऐसा जो होना चाहिए जो काम करेंगे। दूसरा एक उम्मत को भी दीन पर कायम रखने के लिए तो कामों की जरूरत है, अमर बिल मारूफ नहीं होता। तो कुछ ऐसे लोग हों जो नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करें। जो लोग ये काम करेंगे वही कामयाब होंगे। तो मालूम ये हुआ हमें इज्तिमाई तौर पर करने के काम में इस्लाम की तबलीग है, उम्मत की इस्लाह, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना एक जामे इस्तिलाह है। इस मौजू पे जलालुद्दीन साहब की बहुत बेहतरीन किताब है, उसके तकाजे क्या हैं, वो किस मरहले तक कैसे किया जाए और करने के लिए क्या आदमी के अंदर सलाहियत होना चाहिए, सब उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मोटी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तो में से जो शख्स किसी बुराई को देखे, उसे चाहिए कि हाथ से रोक के बदल दे। उसकी ताकत ना हो तो जबान से रोक के बदले, उसकी भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जाने, बदलने के लिए बेचैन रहे, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। हमारे माशरे में बेशुमार बुराइयां इस वक्त, अकीदे से लेके अमल तक, पैदाइश से लेके मौत तक, हर मरहले की बुराइयां हैं। उन बुराइयों को दूर करके इस उम्मत को उम्मत मुस्लिमा और उम्मत वाहिदा बनाना, ये मंसूबा जिसके अंदर दिया गया है। अल्लाह ताला ने उसमें रंग भरने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।